بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. آج ہم انشاءاللہ 20ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اس سے گزشتہ پارے 29ویں پارے کے آخر میں اس کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت کے الفاظ ہیں اللہ خیر اما یشرکون، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا امن خلق السماوات والارض، کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات بنا دیے جو کہ سرسبزے والے ہیں، سرسبز ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم وہ سرسبز باغ پیدا نہیں کر سکتے تھے. جب تم نہیں کر سکتے تو کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اِلٰہ مع اللہ، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں. یعدلون. امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہری ہوئے بنایا، تیرتی ہوئی نہیں بلکہ ٹھہری ہوئی بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان سے نہریں جاری کر دی. وجعل لها رواسی، اور اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، وہ ذات جس نے دو سمندروں کے درمیان میں ایک رکاوٹ بنا دی ہے. مطلب ادھر سے کھارا پانی ادھر سے میٹھا پانی ملتے ہیں تو الگ الگ نظر آتے ہیں، الگ الگ چل رہے ہیں، دونوں مکس نہیں ہوتے. اسی درمیان میں موجود ایک غیر مرئی نہ دکھنے والی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ، یہ سارے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس چیز سے آشنا نہیں ہیں. پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار اور مجبور کی دعا کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اذا دعاہ، جب وہ مجبور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اللہ تعالیٰ مشکل کشائی فرماتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر نائب بناتا ہے، تمہیں زمین کے انتظامات اور کنٹرول دیتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. قلیلا ما تذکرون، تم جتنی نصیحت حاصل کرتے ہو وہ تھوڑی ہے، وہ ابھی مکمل نہیں ہے. یا اس کا مطلب ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ ذات جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں، تمہیں راستے بتلاتی ہے. کون ہے وہ ذات؟ کس نے تمہارے لیے تارے بنائے ہیں؟ کس نے تمہارے لیے نشانات بنائے ہیں کہ تم نے یہاں سے مڑنا ہے تو تم اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. ومن یرسل الریاح، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرا بین یدی رحمتی، ہواؤں کو بھیجتا ہے رحمت سے پہلے، یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں بارش ہو رہی ہے یا آئندہ یہاں بھی بارش ہوگی. اِلٰہ مع اللہ، یا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کوئی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے بہت بالا تر ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ ذات جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتی ہے. یبدأ الخلق، پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنا. ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو بنانا، یعنی پیدا کیا، زندہ ہو گیا انسان، موت دے دی، اب دوبارہ اس کو زندہ کرنا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ ذات جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے. کیا یہ سارے
الہ مع اللہ، ان تمام کاموں میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے ہمراہ کوئی اور الہ بھی ہے تو تم اپنی بات کی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن فوت شدگان کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری غیب کی چیزیں جانتے ہیں، آنے والی قبر پر آنے والے ظاہر کو بھی جانتے ہیں کہ مرید ہے یا مریدنی ہے، بلی ہے یا بلہ ہے، چڑی ہے چڑا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ مشرکین مکہ کا آخرت کے متعلق جو علم ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک مفہوم ادارہ کا، دوسرا مفہوم یہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، وہ آخرت کے علم کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، وہ آخرت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ایمان لائے؟ نہ، ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو آخرت کے دن کے متعلق شک میں ہیں کہ یہ قائم نہیں ہوگی، آخرت نہیں آئے گی۔ بل ہم منہا عمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں شک میں نہیں ہیں بلکہ اندھے بھی ہیں آخرت کے دن سے، اس لیے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے تو یقیناً اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ لوگ ایمان ضرور لے کر آتے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا کافروں نے کہا جب ہم مٹی ہو جائیں گے مر کر، ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ وعدہ ہمیں بھی دیا گیا ہے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا، لیکن ہمارے آباء و اجداد آج تک زندہ تو ہوئے نہیں، وہ تو مرے کے مرے ہی ابھی تک کبھی نہیں زندہ ہوئے۔ لہٰذا ان هذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے بھی یہ باتیں سنتے ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کسی کو بھی نہیں اٹھایا گیا، لہذا یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، تم ذرا زمین میں سیر کرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ پہلے لوگوں میں بھی یہی کہا گیا لیکن کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوا، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ پہلے لوگوں کے تباہ شدہ مکانات بھی دیکھ لو، پہلے لوگوں کے تباہ شدہ مکانات بھی دیکھ لو، جیسے ان کو تباہ کر دیا گیا اور تم ان کی بات کو دلیل بنا رہے ہو، یہ پہلے لوگوں کی بستیاں تباہ شدہ ہیں، تمہیں بھی اسی طرح تباہ کر دیا جائے گا، لہٰذا ان کی طرح تم مت چلو جیسے پہلی اقوام کے لوگ گئے تھے۔ ولا تحزن علیہم، ادھر مشرکین کو اور منکرین کو جواب دیا اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ولا تحزن علیہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم مت کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ آپ کے بارے میں چال بازیاں چلتے ہیں ان کے متعلق اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس مت کریں، یعنی کامیاب آپ ہی نے ہونا ہے اور آپ نے لوگوں تک دعوت صحیح انداز سے پہنچا دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ ماننے کی وجہ سے آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ آگے سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ عذاب کا وعدہ، یہ قیامت کا وعدہ یہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کو تم جلدی طلب کر رہے ہو ممکن ہے وہ تمہارے بالکل قریب ہی ہو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی غلطی پر فوری عذاب اور فوری اس پر پکڑ نہیں فرماتا، اس لیے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ غلطی کے بعد اگر موقع مل رہا ہے، معافی تلافی ہو رہی ہے
سانسیں جو آ جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہیں آ رہی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور یقیناً تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو باتیں ان کے دل چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں۔ باتیں جو چھپائیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کریں وہ بھی جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھی ضرور دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمین میں کوئی بھی چھپنے والی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، وہ کتاب میں مبین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، وہ اکثر وہ بہت سی چیزیں جن میں بنی اسرائیل کے لوگ اختلافات کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن بنایا ہے، یعنی سابقہ کتابوں پر یہ قرآن نگران ہے۔ جن چیزوں کے متعلق سابقہ کتابوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، قرآن کریم ان کے بارے میں حتمی اور صحیح رائے بتلاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، تیرا رب ان کے درمیان اپنے فیصلے کے ذریعے حتمی فیصلہ کرے گا۔ وہو العزیز العلیم، اور وہ غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، کہہ دیجئے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ واضح حق ہے۔ انک لا تسمع الموتى، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی بہرے کو سنا سکتے ہیں کوئی بات جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کو یہ کہا ہے کہ یہ مردہ ہیں اور یہ بہرے لوگ ہیں، تو جو شخص مردہ ہو اور بہرا ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مختار کل نہیں ہے، اگر مختار کل ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ کہی جاتی۔ فرمایا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ نبینا کو گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں حصول علم کے جو ذرائع ہیں، یعنی سماعت اور بصارت، ان دونوں کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان دونوں کے ذریعے کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ گویا کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو جو ظاہری طور پر دیکھ بھی رہے ہیں، ظاہری طور پر سن بھی رہے ہیں، ان کو نابینا اور بہرا قرار دیا گیا ہے، جب بات سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اصل جو فائدہ ہے سننے کا یا دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان سن کر اور دیکھ کر اس پر عمل کرے۔ جب عمل نہیں کرنا تو گویا اس نے نہ سنا ہے نہ اس نے دیکھا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا تمام کفار کے بارے میں، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالے گا جو ان سے باتیں کرے گا، ایک جانور نکالے گا جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ جانور کون ہوگا، کیسا ہوگا اور کس طرح کا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بتلائی گئی، صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک جانور ہوگا، اور قرب قیامت جو بڑی بڑی نشانیاں رونما ہوں گی ان نشانیوں میں یہ دابۃ الارض جو ہے یہ رونما ہوگا۔ اور یہ دابۃ الارض جو ہے یہ کہے گا کہ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشانی پیدا کیا ہے، نکالا ہے، اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ کو ہم لائیں گے، ان کو اکٹھا کریں گے۔ وہ ہر امت کن میں سے ہوگی؟ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فہم یوزعون، اور ان کو گروہ در گروہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے سب میں سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، جب یہ آئیں گے، وقال، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کو اس وقت جھٹلایا کہ جب ولم تحیطوا بها علما، جب تمہیں ان آیات کے متعلق علم بھی نہیں تھا تو تم نے پھر بھی میری آیات کو جھٹلایا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا تم اس کے علاوہ کیا کرتے رہے ہو؟ ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون، دنیا میں جو ظلم کرتے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، کوئی اچھے کام نہیں کر کے آئے۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، ان کے اپنے کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہو جائے گا۔ فہم لا ینطقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینے کی ان میں سخت نہیں ہوگی۔ فہم لا ینطقون، وہ بات نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ یعنی لا ینطقون کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ الم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے دنیا میں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ ہم نے ان کے لیے رات بنائی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، والنہار مبصرا، اور دن جو ہے یہ دیکھنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے، دن اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ اس روٹین کو الٹ کر دینا کہ رات کو کام کاج کرنا، دن میں آرام کرنا، یہ فطری طریقہ کار نہیں ہے۔ اور آج کل کے طبی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی ہے تو رات کو سکون ہی کرنا چاہیے، دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے تو دن کو کام کرنا چاہیے۔ الٹ ترتیب کرنے والے، اس ترتیب کو خراب کرنے والے خود مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک واضح سی بات ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے، اس روشنی سے ہم وٹامن ڈی حاصل کرتے ہیں مفت میں جب ہم اس کی روشنی میں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک شخص نے دن کے وقت کہیں نکلنا ہی نہیں ہے، سوئے رہنا ہے، سورج کی روشنی لینی نہیں ہے، تو وٹامن ڈی تو اس کے پورے نہ ہوئے نا۔ اس کو ظاہر سی بات ہے پھر اپنے وٹامن ڈی پورے کرنے کے لیے الگ سے سپلیمنٹ لینے پڑیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، بسوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنگوں ہو کر حاضر ہوں گے۔ قیامت والے دن منظر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ اب دنیا میں پہاڑوں کو ایک جگہ پر جامد محسوس کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن ان کی کیا حالت ہوگی؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے محکم انداز میں پیدا کیا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ تمہارے سارے کاموں سے کی خبر رکھنے والا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو نیکی لے کر آنے والے لوگ ہوں گے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی لوگ اس دن کی پریشانی سے محفوظ کیے جائیں گے۔ پیچھے آیت نمبر 87 میں گزرا ہے نا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو پریشان نہیں ہوں گے؟ وہ 89 آیت نمبر 89 میں بتلا دیا، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں لے کر آئے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ہی اس دن ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو انہیں
چہروں کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ مطلب نیکی کے متعلق کہا کہ تمہیں بڑھا کر بدلہ ملے گا، بدی کے متعلق کہا کہ ایک بدی کی ہے، ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کو حرمت والا قرار دینے والی ذات کی عبادت کروں۔ مکہ شہر کو جس نے حرمت والا قرار دیا ہے کہ یہاں پر نہ تو جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی درخت کو کاٹا جا سکتا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ ساری دھرتی اسی کی ہے، صرف یہ شہر نہیں ہے اس کا، ساری دھرتی اسی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر رہیں، تو یہ جو گلی کوچوں میں بازاروں میں ننگ دھڑنگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہوں، تو ایسے لوگوں کو حکم نہیں ہوگا؟ یقیناً لازمی طور پر ان کے لیے بھی حکم ہے۔ اگر وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے وہ رحمان کے ولی نہیں ہے، وہ شیطان کے ولی ہیں، وہ رحمان کے ولی نہیں ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ ان ننگ دھڑنگ سے کبھی جا کر پوچھو کبھی قرآن دیکھا بھی ہوگا؟ ان میں سے آپ کو میں بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں 99% ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اگر کوئی ہدایت پر رہتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پر ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دیجئے میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ مطلب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا نقصان مجھے نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو نمبر آف مومنین جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، نہ، مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میرا کام جو ہے وہ ڈرانا ہے، تمہیں اچھے انداز سے بتلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں ضرور دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پر سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، مفسرین لکھتے ہیں یہاں مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وہ نشانیاں دکھائیں۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ کہ بدر کے موقع پر جو ان کے 70 قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی ہوئے، اور مال غنیمت جو اہل ایمان نے لوٹا وہ الگ۔ یہ وہ نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ النمل کو مکمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 88 آیات ہیں۔ مکی صورت ہونے کے ناطے اس میں بھی سابقہ اقوام کا تذکرہ ہے، اور اس میں سے آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ فرمایا طاسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبریں پڑھتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو بھی ان کے واقعات بیان ہوں گے وہ بالکل سچے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وہ واقعہ کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر بڑا سرکش بن گیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، ان میں یونٹی پیدا نہ ہونے دو، یونٹی پیدا ہوگی تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور خاص طور پر ان میں سے ایک گروہ کو تو بالکل اس نے کمی بنا لیا تھا، کمزور اور اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون بہت ہی فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں، ان لوگوں کو پر ہم اپنی نعمت نازل فرمائیں جن کو زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا۔
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو ائمہ بنائیں، یعنی حکمران بنائیں، پیشوا بنائیں، لوگ ان کے پیچھے چلیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اور اس فرعون اور اس کی قوم کو تباہ برباد کرنے کے بعد ہم انہی کمزور لوگوں کو ان کا وارث بنا دیں، جو محلات، جو چیزیں، کھیتیاں، جو کچھ بھی تھا فرعون اور آل فرعون نے تیار کیا ہوا تھا، اس سارے کا وارث ہم کنہیں بنا دیں؟ بنی اسرائیل کو، قوم موسیٰ کو۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں دھرتی کا کنٹرول دیں، دھرتی کی حکومت دیں۔ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھائیں جن کا انہیں خدشہ تھا، یعنی جس وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کیا ہوا تھا، اس کو ہم ان کے گھر میں پروان چڑھائیں۔ وَأَوْحَيْنَا، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کو دودھ پلا دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو خدشہ ہو کہ چھاپہ مار ٹیم گھروں کی چیکنگ کرنے آ رہی ہے اور جہاں کہیں وہ نرینہ لڑکے کو دیکھتی ہے تو وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو موسیٰ کے متعلق خدشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، موسیٰ کو پگوڑے میں، ٹوکری میں، کسی بھی چیز میں ڈال کر دریا برد کر دو، دریا کے حوالے کر دو۔ اب دریا کے حوالے کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھالوں گا، نہیں، وَلَا تَخَافِي، ڈرنا بھی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ کو واپس تمہاری گود میں لٹائیں گے، اور صرف تمہاری گود میں نہیں لٹائیں گے بلکہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور موسیٰ کو رسول بھی بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کب طے ہو رہی ہیں؟ بچپن میں ہی۔ ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب موسیٰ علیہ السلام کا جو پنگوڑا ہے یا ٹوکری ہے، جس چیز میں بھی تھے، وہ آل فرعون کے دربار کے سامنے سے گزرا سمندر کے دریا میں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون کہاں سے آ گئے؟ یعنی فرعون کے حواری، فرعون کے پیچھے چلنے والے، فرعون کے ملازمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون قرار دیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن بھی بنے، وحزنا، اور ان کے لیے سخت بھی ثابت ہو۔ حزن جو لفظ ہے، ایک تو لفظ ہوتا ہے حزن، اس کا مطلب ہوتا ہے غم، اور ایک لفظ ہوتا ہے حزن۔ اس میں دو لغات ہیں، ایک تو زے کے سکون کے ساتھ حزن، اور دوسری حزن۔ کیا مطلب؟ مفسرین اس کا ایک مفہوم تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آل فرعون حزن اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کی خواتین کو زندہ رکھتے تھے، یہ مزید خواتین کو زندہ رکھیں۔ کیوں؟ ان کو نہیں پتا کہ جس کو قتل، جس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہ تو ہماری گود میں آ گیا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوگا؟ وہ بچوں کو قتل کرتے رہیں گے اور عورتوں کو بھی زندہ رکھتے رہیں گے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر کانوا خاطئین، وہ کیا تھے؟ وہ خطا کار تھے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس معاملے میں خطا کار تھے، یا بچوں کو قتل کرنے میں اور خواتین کو زندہ رکھنے میں وہ خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی اہلیہ نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بھی بن سکتا ہے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتا ہے، یعنی جو بچہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائے ہیں دریا سے، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں تھا۔ یہی تو وہ شہزادہ ہے جس نے فرعون کی حکومت کو لات مارنی ہے، یہی وہ شہزادہ ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کے دل میں موسیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی ہی نہیں، دل سارے کا سارا خالی ہو چکا ہے، صرف موسیٰ کی بات ہے ذہن میں۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا
قریب تھا کہ قوم ام موسیٰ جا کر انہیں کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے مجھے دے دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، اس کی ڈھارس باندھی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کرنے والی بن جائے۔ وقالت لأختہ قصی، ان کی والدہ نے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سیدنا موسیٰ کی ہمشیرہ سے کہا قصی ہی، اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ، کہ بھائی کا جو پنگوڑا ہے یا ٹوکری ہے وہ کہاں کہاں سے گزرتی ہوئی دریا میں بہہ رہی ہے۔ فبصرت به عن جنب، تو ان کی ہمشیرہ نے ان کو اوٹ میں بیٹھ بیٹھ کر دیکھا، وہم لا یشعرون، اور کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے پیچھے اسی کی بہن ہے جو اس کی ریکی کر رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ موسیٰ کی والدہ کون ہے، یہ جو بچہ آیا ہے یہ کس قوم کا ہے، نہیں پتہ انہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا تھا من قبل، پہلے ہی، خبردار موسیٰ کسی کا دودھ پیا تو کسی کا دودھ نہیں پینا، تم نے اپنے والدہ کا ہی دودھ پینا ہے۔ فقالت هل ادلکم، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر کے متعلق، یکفلونہ، وہ اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں گے، وہم لہ ناصحون، اور اس بچے کا بڑا خیال بھی رکھیں گے، کفالت کریں گے اور اس بچے کا بڑا خیال بھی رکھیں گے۔ فرددناہ الی امہ، جب بچی نے کہا، آفر پیش کی، اور سب لوگ اپنے اپنے تجربے پورے کر چکے تھے اور دیکھ چکے تھے کہ یہ بچہ خاموش نہیں ہو رہا، تو ایک بچی جو کہ حقیقت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے جو مشورہ دیا تو کہا جی ہاں ٹھیک ہے لاؤ۔ اب والدہ نے جب دودھ پلایا تو بچے نے پی لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کا دودھ پینا حرام بھی قرار دیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف واپس پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی والدہ کا دل، ان کی والدہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم بھی نہ کریں، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے والا ہے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ علیہ السلام کڑیل جوان ہو گئے ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی عطا کیا۔ وکذلک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح حسن کارکردگی کے حامل افراد کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے کہ جس وقت شہر والے آرام کر رہے تھے، دن کے وقت آرام کر رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو بندے لڑائی کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، وھذا من عدوہ، یہ آل فرعون سے یعنی قبطی ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگا کر مدد طلب کی، علی الذی من عدوہ، اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، مفسرین لکھتے ہیں اس میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے، چونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ہر چلتے پھرتے آدمی کو پکڑ لیتے، چل بھئی میرا سامان اٹھاتے گھر چھڑ کے آ۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس کو کسی نے کہا میرا سامان اٹھاؤ، اسے کہا میں نہیں اٹھاتا۔ اسی پر ان کی توتکار شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، جانے دو اس کو۔ کہتا تو نہیں اٹھانا تھا، انہیں نہیں اٹھانا تھا، پھر تو اٹھا لے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اچھا اتنی بدتمیزی۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک پنچ لگایا، ایک مکہ لگایا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، بندہ ہی مر گیا، بندہ قتل ہو گیا۔ اب جیسے ہی بندہ مرا اس کو اٹھا کر کسی طرح سے چھپایا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ بندے کو قتل کر دینا اتنی سی بات پر، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ واقعی شیطان گمراہ کرنے والا واضح دشمن ہے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی ان کے لیے معاف کر دی۔
انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جب ان کو معافی مل گئی تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور ساتھ ہی کہنے لگے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، پروردگار، بما انعمت علیہ، تو نے مجھ پر انعام کیا ہے کہ وہ قتل مجھے معاف کر دیا، یہ مفہوم، یا تو نے مجھے انعام دیا ہے، میرے مکے میں اتنی قوت رکھی ہے کہ میں ایک مکہ لگاؤں تو بندے کی جان نکل جاتی ہے، یہ تیرا مجھ پر انعام ہے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا، میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں، خائفہ، خوف کی حالت میں، یترقب، اور چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب وہ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کا معاملہ اٹھتا ہے، پوچھتے ہیں ہاں جی کس نے قتل کیا، کیا ہوا کیا نہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، ابھی اگلے دن ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہر میں موجود ہے، اگلے دن ہی جو کل لڑائی کر رہا تھا بنی اسرائیل کا آدمی، آج پھر لڑائی کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا ہے کہ موسیٰ میری مدد کرو، آؤ یہ قبطی مجھے لیے بیٹھے ہیں۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گلٹی تو ہی ہے، یہ کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، مسئلہ تجھی کو ہے، انک لغوی مبین، تو واضح سرکش ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو پکڑیں جو دونوں کا دشمن تھا، کن دونوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اس قبطی کا بھی، آل فرعون، یعنی کون سا آدمی؟ بنی اسرائیل میں سے، جو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، اس کو جو پکڑنا چاہا، یہ شخص بڑبڑایا اور کہنے لگا، قال یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تم مجھے آج اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل بندے کو قتل کیا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو زمین پہ بڑا سرکش بننا چاہتا ہے، وما تريد ان تكون من المصلحین، تو زمین پر اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتا، یعنی جو پردہ پڑا ہوا تھا سارا پردہ ختم، بتلا دیا کہ کل کس نے قتل کیا۔ اب جب پتہ چلا کہ قتل موسیٰ نے کیا ہے، اب بات جو ہے فرعون کے دربار تک پہنچ گئی، ہائی الرٹ ہو گئے سب کے سب۔ اب معاملہ ادھر مشورے ہو رہے تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، شہر کے دور کنارے سے بھاگتا ہوا ایک آدمی آیا، قال یا موسیٰ، موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بڑے بڑے جتنے بھی سردار ہیں سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تجھے قتل کر دیں گے، فخرج، شہر سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، یہاں نہ رکو، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ سارے تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ تم نے ایک بندہ قتل کیا ہے۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، ایک عام شہری تھے۔ فخرج منها خائفا یترقب، ڈر اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے یہ شہر سے نکل پڑے، اور جیسے ہی نکلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، قال رب نجینی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ فرما دے۔ اب یہ شہر سے نکلے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف نکلنا ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب پتہ چلا کہ رستہ جو ہے مدین شہر کی طرف جاتا ہے، تو اب دعا کی، قال عسى ربی، عین ممکن ہے میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، مجھے مدین شہر کے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، ولما ورد ماء مدین، جب مدین کے کنویں پر پہنچے، یعنی مدین شہر پہنچ گئے اور وہاں کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور وہیں مردوں کے ساتھ جو چرواہے ہیں، ایک سائیڈ پر دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنی بکریوں کو ہانک رہی ہیں، ان کو روک رہی ہیں کہ وہ مردوں کے جانوروں میں مکس ہوں، تذودان۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا ہے، منظر کیا ہے، یہ سارے پانی پلا رہے ہیں، یہ دو عورتیں جو ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، جا کر پوچھا ہاں بھئی تمہارا کیا معاملہ، تم کیوں کھڑی ہو ادھر؟ قالتا، تو دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانا نہیں پلاتی، اور ہم اتنی پاک باز ہیں تو کسی کے دل میں یہ بات آئے تو پھر گھر سے کیوں نکلی ہو، اگر اتنی مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی ہو تو گھر سے کیوں نکلی ہو؟
وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اس کا جواب بھی دے دیا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے گھر سے باہر نہیں آ سکتا، ہم مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر آئی ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں جب انتہائی مجبوری ہو، اور ایسی حالت میں جا سکتی ہیں کہ دیکھنے والا پتہ چلے، دیکھنے والے کو واقعی یہ مسلمان خواتین ہیں، دیندار خواتین ہیں، مردوں کے اندر گھل مل کر رہنے والی نہیں ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انتہائی مجبوری اس طرح کی ہو کہ گھر میں کوئی اور کمانے والا نہ ہو، کوئی اور کمانے والا نہ ہو، اور جہاں پر وہ کمائی کے لیے جائیں گی خواتین، وہاں پر سارے کی ساری چیزیں وہ اسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو ان دونوں خواتین کی بکریوں کو پانی پلا دیا اکیلے ہی۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ادھر پانی پلایا اور ان کو کہا جاؤ تم گھر جاؤ، خود جو ہے وہ درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ سایہ بتلاتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، سایہ بتلاتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ دوپہر کا وقت تھا۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو نے اس دنیا میں میری طرف جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کا سب سے بڑا محتاج میں ہی ہوں، اس کا سب سے بڑا محتاج میں ہی ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام سستا رہے تھے درخت کے نیچے، فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک عورت آئی جو بکریاں لے کر کھڑی تھی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کا پیکر بن کر چل رہی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا والد تمہیں بلا رہا ہے تاکہ آپ کو جو پانی آپ نے پلایا ہے ہماری بکریوں کو اس کی اجرت دے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو اپنا سارا واقعہ ذکر کیا کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں مصر سے آیا ہوں اور وہاں پر میرے ساتھ یہ کچھ ہوا تو میں وہاں سے بھاگا ہوں، سارا واقعہ جب ذکر کر دیا، قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین۔ دیکھیں 21 نمبر آیت کے آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی نجینی من القوم الظالمین، ربی نجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور یہاں پر شعیب کیا کہہ رہے ہیں جو مدین کے شخص ہیں اور ان دونوں بچیوں کے والد ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے بچ گئے ہو، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ کیسے ظالم قوم سے بچ گئے ہو؟ کہ تم اس علاقے میں پہنچ گئے ہو جہاں پر فرعون کا اختیار نہیں ہے، اس کی جو حکومت وغیرہ وہ ساری پیچھے پیچھے، یہاں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قالت احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جی آپ اس کو اپنے ہاں مزدور رکھ لینا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین جس کو آپ اجرت پر مزدور رکھنا چاہتے ہیں وہ یہی شخص ہے۔ کیوں؟ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو طاقتور بہت ہے، دوسرا امانت دار بھی بہت ہے۔ طاقتور کس طرح سے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو چرواہے تھے وہ کنویں کا منہ بند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پتھر اس کے اوپر رکھتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے اٹھا کر وہ سائڈ پر کر دیا تھا، جو چرواہے تھے وہ دو دو تین تین چار چار مل کر وہ پتھر ہٹاتے تھے، انہوں نے کیا اکیلے نہیں سائڈ پر کر دیا۔ یعنی طاقتور ہوں گے نا، جب ایک مکے سے جان نکل سکتی ہے تو ایک پتھر بھی ان کے لیے ہٹانا 4-5 بندوں کے مقابلے میں آسان ہوگا۔ امین، امانت دار، مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اس وقت بد نظری نہیں کی، اپنی نظروں کا غلط استعمال نہیں کیا، تو یہ جو شخص ہے یہ بڑا امانت دار بھی ہے، خیانت کار نہیں ہے۔ آج بھی کسی نے کوئی ذمہ داری دینی ہو تو اس میں یہ دو چیزیں لازمی دیکھیں، طاقتور ہو جسمانی طور پر اور امانت دار ہو، یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں اس کو ذمہ داری دیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ دو چیزیں اکٹھی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ امانت دار ہوگا تو جسمانی طور پر طاقتور نہیں ہوگا، جسمانی طور پر طاقت ہوگا تو امانت دار نہیں ہوگا، دونوں چیزیں اکٹھی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو
ان دونوں بچیوں کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ، اس شرط پر ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال میری یہاں پر میرے پاس کام کرو گے۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں، مطلب ان 8 سالوں میں تم سے تمہاری طاقت سے بڑھ کر کام نہیں کرواؤں گا، ایک بات۔ دوسرا، 8 کے بعد 10 پورے کرنے پر میں مجبور نہیں کروں گا، تم 8 پورے کر دو گے بس کافی ہوگا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیکوکاروں میں سے پائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس سارے واقعے میں نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے، بہت زیادہ رہنمائی، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام در بدر ہیں، یعنی گھر اپنے علاقے میں نہیں ہے، اجنبی علاقے میں ہے، ان کو وہاں پر رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، امن بھی چاہیے، دیگر ضروریات بھی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری ضروریات کس وجہ سے پوری ہوئی ہیں؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلا، موسیٰ علیہ السلام نے رفاہی کام کیا ہے بلا معاوضہ، والنٹیر، رضاکارانہ طور پر سماجی خیر خواہی چاہیے ہے کہ 2 عورتوں کا کام کر دیا اور بس، لیکن یہ کام کرتے ہوئے خیانت نہیں کی، اپنی نظروں کا استعمال غلط نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ میں نے تمہاری بکری کو پانی پلایا لہذا مجھے ایک بکری کا دودھ پینے دو، نہ، کچھ نہیں، رضا کارانہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس طرز عمل پر انہیں 10 سال کے لیے رہائش بھی دی۔ یہی بات ہوئی نا، ایگریمنٹ 8 سال کا تھا، اگر 2 سال تم اضافہ کر دو تو تمہاری مرضی، یعنی تمہیں 8 سال یہاں رہنے کی اجازت ہے، تمہیں رہائش ملے گی۔ 8 سال کے لیے رہائش بھی مل گئی، صرف رہائش نہیں ملی، 8 سال کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، 8 سال کے لیے ملازمت کا بھی انتظام ہو گیا، 2 سال اضافی، ٹھیک ہے۔ یہی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانا ہی نہیں، کھانا بنانے والی بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کھانا ہی نہیں، کھانا بنانے والی بھی دی ہے، اور وہ بھی کیا، کیسی خاتون ہے جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کا پیکر، پاک دامنی کی بام اور عروج تک پہنچی وہ لڑکی اور خاتون۔ کب ہوا یہ سب؟ 2 کام، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے نوجوان طبقہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کرے، ان کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے، اور رضاکارانہ طور پر۔ ابتدا میں جب آپ کہیں بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو رضاکارانہ ہی کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنا پڑے جو آپ کے مقام اور لیول کا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیول کا کام ہے کہ وہ جا کر بکریوں کو پانی پلائیں، جو اپنی قوم میں کیا ہے، ایک بڑے معزز اور بااثر شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا نا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، آیت نمبر 14 میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں ایک معزز مقام رکھتے تھے۔ معزز مقام والا شخص بکریاں چرائے، نہیں ملتا آپس میں، لیکن جب مجبوری ہو، جب آپ نے مارکیٹ میں ان ہونا ہے، ملازمت حاصل کرنی ہے، اپنے مقام سے نیچے آ کر بھی ان ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ 10 سال کی ملازمت بھی ملی، رہائش بھی ملی، روٹی بھی ملی، روٹی بنانے والی بھی ملی۔ فرمایا قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے پاس ذرا وقت تھوڑا ہے، ورنہ بہت سی چیزیں ہیں اس واقعے میں۔ قال ذلك بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے بعد 10 سال کام کروں گا، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 8 سال پورا کروں یا 10 سال پورا کروں، مجھ پر کسی قسم کی کوئی مواخذہ نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کو اپنا گواہ بناتے ہیں۔ فلما قضى موسى الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر لی، اب وہ کتنی پوری کی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، وسار باہلہ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر
چل پڑے ہیں واپس مصر کی جانب۔ آنس من جانب طور نارا، طور پہاڑ کی ایک جانب انہیں محسوس ہوا کہ وہاں پر آگ ہے۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے آپ ٹھہریے، یہ نہیں کہا تو اتھے رک، تو ٹھہر ادھر، آپ ٹھہریے، جمع کا لفظ ہے، امکثوا، آپ ٹھہریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کس کو؟ اپنی اہلیہ کو۔ یعنی انبیاء کرام اپنی بیویوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ احترام کے ساتھ۔ انی آنست نارا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ آگ ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، یہاں پر بھی دیکھیں لعلی آتیکم، جمع کا سب لفظ، حالانکہ وہ اکیلے ہیں۔ لعلی آتیکم، میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں، منہا، اس آگ کے پاس سے، بخبر، رستے کے متعلق کوئی خبر، او جدوۃ من النار، یا آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں، سردی ہے، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ آگ تاپ لو، آگ سیک لو۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اس بابرکت وادی کے دائیں جانب کنارے سے درخت کے پاس سے آواز آئی، کیا؟ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ جو آواز ہے اللہ رب العالمین کی ہے، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ وان القی عصاک، ذرا آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو گرا دیجئے۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا، جب یہ دیکھا کہ یہ اب حرکت کرنے لگا ہے، جو لاٹھی ہے حرکت کرنے لگی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ چھوٹا سا سانپ ہے، جان۔ ثعبان مبین، دیگر جگہ پر کیا آتا ہے؟ ثعبان مبین، اور ایک جگہ آتا ہے حیۃ تسعی، یہاں پر کیا ہے؟ جان۔ یہ الگ الگ الفاظ ہیں، جان کہتے ہیں چھوٹے سے سانپ کو، حیۃ تسعی اس سے بڑا سانپ، ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا۔ یعنی موقع محل کی مناسبت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، موقع محل کی مناسبت سے سائز میں بڑا چھوٹا سانپ بنتا تھا۔ یہاں چونکہ پہلی بار تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت مل رہی ہے، اکیلے ہیں، سفر میں ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں، تو یہاں وہ سانپ بڑی شکل میں نہیں بنا بلکہ چھوٹی شکل میں، کأنہا جان، چھوٹا سانپ۔ ولا مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ڈر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جان جسا، اور تصور کریں کہ اتنی طاقتور شخصیت کہ جو 4-5 بندوں جتنی ایک وزنی چیز اکیلے اٹھا کر سائڈ پر کر دیں، ہیں مکہ مار کر جان نکال دیں، وہ اتنے سے سانپ کو دیکھ کر دوڑ لگا دیں۔ ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اقبل، واپس آؤ، واپس آؤ، لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، انک من الآمنین، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پرامن ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں ذرا ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، ایسے ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ تمہارا چمکے گا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں معجزہ ہے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب، اور آپ اپنے طرف ملا لیجئے اپنا ہاتھ، فذانی کا برہانان من ربک، یہ دونوں آپ کے لیے نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ کس لیے یہ نشانیاں ہیں؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سربراہان کی طرف، کہ آپ یہ نشانیاں جو ہیں لے کر جائیں، کیونکہ ابھی تو رستے میں ہے نا، مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فرعون اور اس کے ہمنوا جو ہیں یہ فاسق قوم ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا اب تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور تمہیں نبوت دی گئی ہے، تم نے ان کو دعوت بھی دینی ہے، انہیں ڈر لگا، کہنے لگے قال رب انی قتلت منہم نفسا، میں نے 8-10 سال پہلے ان کا بندہ قتل کیا تھا، تو یہ نہ ہو کہ میں ڈائریکٹ ان کے پاس جاؤں تو پکڑ کے مجھے قتل کر دیں، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل کر دیں، واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرا جو بھائی ہارون ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، ان کو میرا معاون بنائیے، وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ مجھے قتل نہیں کریں گے تو مجھے جھٹلا ضرور دیں گے، اچھا تو وہی ہے جو پہلے بندہ قتل کر کے گیا تھا اور اب کہہ رہا ہے میں نبی بن گیا ہوں، اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال سنشد عضدک باخیک،
ہم آپ کے بازو کو مضبوط بنائیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ کو ایسی مضبوط دلائل دیں گے، ایسے مضبوط دلائل دیں گے کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، ہماری ان آیات اور نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، انتما، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب آئیں گے، موسیٰ اور ہارون اور ان کے پیروکار، اور آخرکار ایسا ہی ہوا کہ یہی غالب آئے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے، قالوا، تو کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفترى، قوم فرعون نے کیا کہا، یہ تو جادو ہے، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور نہ ہی ہم نے اس قسم کی باتیں اپنے آباء و اجداد میں سنی ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں جو موسیٰ بات لے کر آیا ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے، من عندہ ہی، اپنی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کس کے لیے انجام کار ہوگا، آخر کار کامیاب کون ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا، انتما ومن اتبعکم الغالبون، آیت نمبر 35 میں، کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو کامیاب ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی الہ نظر نہیں آتا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی، فاوقد لی یا حامان، ساتھ ہی حامان کو حکم دیا، حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، حامان کو کہا کہ مٹی کی اینٹیں بنا کر ان کو آگ میں پکاؤ، فاوقد لی یا حامان علی الطین، مٹی کی بنی ہوئی اینٹوں پر آگ جلاؤ، کیا مطلب کہ مٹی کی اینٹوں پر آگ جلاؤ، وہ کیا ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی، پھر اس کی ایک بلڈنگ بناؤ، اونچی بلند، اتنی اونچی ہو کہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مجھے یقین ہے کہ موسیٰ جو ہے جھوٹا ہے، یعنی اس وقت فرعون جو ہے اپنے تئیں بڑا سچا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو میں نہیں جانتا کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوگا، اور اگر موسیٰ کہتا ہے کوئی اور الہ ہے تو پھر حامان جلدی سے ایک بہت اونچی بلڈنگ بناؤ، اس کے اوپر میں چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ کدھر ہے، ہیں بے وقوف انسان۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کے لشکر نے زمین پر تکبر کا اظہار کیا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ ان کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا، فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے فرعون کو بھی پکڑ لیا، دبوچ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی دبوچ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو دریا برد کر دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے ظالموں کا انجام کیا ہے، وجعلناهم ائمۃ يدعون الى النار، اور ان فرعون اور آل فرعون کو ہم نے ایسے پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنہ، دنیا میں ان پر ہم نے لعنت برسائی، ویوم القیامۃ هم من المقبوحین، اور قیامت والے دن وہ بہت ہی ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، بستیوں کو، بہت سی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی جس میں دلائل ہیں لوگوں کے لیے، وہدن، ہدایت ہے، اور رحمت ہے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ وما كنت بجانب الغربی، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان تمام واقعات میں آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، جب موجود نہیں تھے تو پھر آپ کو یہ واقعات کس نے بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کا بتلانا حق ہے جو وحی کے ذریعہ ہے، لہٰذا یہ سارے کے سارے واقعات آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، لوگ کیا کہہ دیتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، آپ وہاں پر حاضر نہیں تھے. تو یہ جو عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے بالکل من گھڑت اور خود ساختہ ہے. اس کی معمولی سی بھی کہیں تھوڑی سی بھی کوئی دلیل نہیں ہے ایسی کہ یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر جگہ پر ہے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو پیدا کیا اور ان بستی والوں کے ہاں لمبی عمر کی جو امید ہے اس نے ان کو گمراہ کر دیا. وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آیاتنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے کہ ان پر ہماری آیات پڑھتے. ولكننا كنا مرسلين، لیکن ہم ہی تھے کہ جو ان کی طرف سابقہ انبیاء کو بھیجتے اور رسولوں کو بھیجتے تھے. اسی طرح فرمایا وما كنت بجانب الطور، آپ طور پہاڑ کی جانب بھی نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. ولکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا آپ سے پہلے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. مطلب کیا ہے کہ یہاں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہاڑ کی جگہ پر اور مدین کے راستے میں نہ ہونے کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیا ہو، واضح ہو کہ آپ وہاں پر نہیں تھے پھر بھی آپ ان کی خبریں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی خبریں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کہ اگر ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے مصیبت نہ پہنچتی تو فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ ان تک عذاب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج دیتا تو یہ لوگ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کو بھی نہیں بھیجا اور پھر بھی تو نے ہمیں عذاب دے دیا. اگر تو ہماری طرف رسول بھیج دیتا فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی اتباع کرتے. فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے. ونکون من المؤمنین، اور ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے. فلما جاءہم الحق، جب ان اہل مکہ کے پاس حق آ گیا من عندنا ہماری طرف سے، قالوا، تو آگے سے کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس کے پاس وہ نشانیاں ایسی کیوں نہیں ہیں جیسے موسیٰ کے پاس نشانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دی گئی نشانیوں پر یقین کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہے، اور تم بھی کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. قالوا سحران تظاہرا، تم سب یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، نہیں موسیٰ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انکار کرنے والے ہیں، ہم سب کے سب ان تمام کے تمام نبیوں اور کتابوں کا کو نہیں مانتے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اوپن چیلنج دیا. چیلنج کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب تم کو دی گئی ہے وہ ذرا کتاب لے کر آؤ. ایسی کتاب لے کر آؤ ہوا اہدی منہما، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب سے بھی کیا ہو؟ زیادہ ہدایت یافتہ ہو. اگر تم ایسی کتاب لے آؤ گے تو اتبعہ، میں اس کتاب کی کیا کروں گا؟ پیروی کروں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ لوگ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، فاعلم، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ کے متعلق یہ مختلف قسم کی باتیں تو کریں گے کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، اب وہ کر لو، ماننے والے یہ نہیں ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون شخص ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، اور خواہشات کے پیچھے ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی ایسی رہنمائی نہ ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا.
فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے تسلسل کے ساتھ ان پر وحی نازل کی، ان کے لیے نصیحتیں نازل کی، ان کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل کی، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان بعض اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا كنا من قبل مسلمین، اور ہم بہت پہلے سے ہی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری کتاب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا، کیوں؟ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، کہ جب ان پر ان کی کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے اس کا اجر ملے گا، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پر ایمان لائے ان کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ کسی کے برے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی دل کے نرم ہونے کے لیے، ہدایت کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے، اپنے دل کو ہدایت کو قبول کرنے والا بنانے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ کیا؟ کہ کسی کی غلطی کا جواب نرمی سے دینا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور تیسری چیز صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی تینوں قسمیں، صبر و طاعہ، ہمیشہ نیکی پر قائم رہنا ہے، صبر و معصیہ، کہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، وہ صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ لوگ جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ انک لا تہدی من احبب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے، انک لا تہدی من احبب ولکن اللہ یہدی من شاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے انک تہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، تو یہاں آگے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ جہاں مطلب ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ مطلب آپ ہاتھ پکڑ کر چلا دیں کہ چلو بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ والی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور جہاں یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بتا دیتے ہیں بھئی یہ راستہ ہے، اس پر چل کر جانا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر زبردستی آپ کسی کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وقالو، یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدی معک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مل کر ہم ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں بد امنی کا بڑا خوف ہے۔ کیوں؟ تمہاری یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کی وجہ سے آس پاس کے لوگ تیرے بھی دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن بن جائیں گے، جب ہمارے دشمن بن جائیں گے تو پھر ہمارے لیے تجارت میں آنا جانا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمینا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو ایک ایسا حرم، یعنی حدود حرم بیت اللہ مکہ عطا کیا ہے کہ جس کی طرف ثمرات، پھل، فروٹ، سبزیاں، دیگر چیزیں لوگ دور دراز کے علاقوں سے لا کر مکہ تک خود پہنچاتے ہیں، تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ خود سے مکہ تک پہنچاتے ہیں۔ رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے خالص رزق ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر مشرکین مکہ جو ہیں اس چیز سے نابلد ہیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، ہم قرآن میں جو نازل کر رہے ہیں وہ حق ہے، اس پر ایمان لے آئیں، اس چیز سے نا آشنا ہے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی پر، اپنے اقتصادی استحکام پر بڑا ان کو تکبر تھا،
فتلک مساکنہم لن تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ دیکھ لو تمہارے راستے میں آتے ہیں، تم شام کی طرف سفر کرتے ہو، تم یمن کی طرف سفر کرتے ہو، راستے میں سابقہ اقوام کے علاقے آتے ہیں، تم دیکھ لو فتلک مساکنہم لن تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ انہی لوگوں کی رہائشیں ہیں جو اپنے آپ میں بڑے فن خواہ بنتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہماری جتنی اقتصادی طاقت ہے دنیا میں شاید کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ مکہ والے کیا ہیں؟ ان مکہ والوں کو تو ہم نے سابقہ اقوام کا 10واں حصہ نہیں دیا۔ اگر ہم ان سے 10 گنا زیادہ اقتصادی قوت رکھنے والی اقوام کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہم ہی ان کے علاقے کے وارث تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور مکے والو یہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی والوں کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک ان کے مرکزی کسی شہر میں رسول نہیں بھیج دیتا۔ وہ کیا کرے رسول؟ آ کر یتلو علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیات پڑھے۔ وما کنا مہلک القری، اور ہم کسی بھی بستی کو جب تباہ و برباد کرتے ہیں تو اسی وقت کرتے ہیں کہ جب اس بستی والے ظالم ہوتے ہیں۔ جب لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو پھر ہم بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا یہ تمہیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ملا ہے یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہترین ہے اور زیادہ دیر پا اور پائیدار ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں اس چیز کی عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا، ایک شخص وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص وہ ہے جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے، فهو لاقیہ، اور اسے وہ وعدے کی ہوئی چیز، وعدہ شدہ چیز ملنے والی ہے۔ یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کما متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ اس کو ہم دنیا کی زندگی میں ساز و سامان دے دیں، دنیا کی زندگی میں اس کو بڑی خوش و خرم زندگی دے دیں، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، قیامت والے دن اس کو جگڑ کر حاضر کیا جائے گا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے ندا لگا کر، آواز لگا کر پوچھے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، لاؤ میرے وہ شریک جن کو تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو وہ لوگ کہیں گے جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ربنا هؤلاء الذين اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم خود بھی گمراہ تھے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کو بھی گمراہ ہی کرنا تھا۔ تبرأنا الیک، ہم تیرے دربار میں اظہار برات کر رہے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ تو مر کھپ چکے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ ان کو اپنا کرنے والا، بھرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہماری عبادت کرتے رہے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، پھر ان سے کہا جائے گا اچھا چلو پھر اپنے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی تم عبادت کرتے رہو۔ فدعوہم، وہ پکار لیں گے، قیامت والے دن بلائیں گے ان کو۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ سنیں گے ہی نہیں۔ ورأوا العذاب، اور اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن دنیا کی زندگی انہوں نے شرک و کفر میں گزاری، تو اب آخرت میں ان کو عذاب چکھنا پڑے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ ان سے مزید پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس تمہارے رسول آئے تھے تو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں گے۔ فعامیت، اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے۔ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، کسی سے سوال پوچھا جائے تو گروپ کی شکل میں ایک دوسرے سے پوچھ کر اچھا وہ ایسے وہ ایسے جواب بنا لیا جاتا ہے، مل کر جواب بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مل کر جواب بھی نہیں بنا پائیں گے کل قیامت والے دن۔ فہم لا یتساءلون فاما من آمن فاما من تاب، ہاں جو شخص توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے، فعسى ان يكون من المفلحین، ان لوگوں کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کامیاب ہوں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنا چنیدہ بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اس شخص کو کیوں نبوت دی گئی ہم میں سے، نہ تو اس کے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی اس کا جو
اس طرح سے روب اور دبدبہ ہے جیسے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو چنیدہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ما کان لهم الخیرہ، یہ اختیار مشرکین اور کافروں کے پاس نہیں ہے کہ جس کے متعلق وہ نامینیشن کریں، جس کو وہ مجوزہ نبی بنائیں اسی کو نبوت دی جائے گی. نہ، ایسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب ان کے سینوں جس چیزوں کو چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کے سینے جو چیز اعلانیہ کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہ جہان ہو یا آخری جہان ہو، ہر وقت میں اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے شکر ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، چاہے دنیا کا جہان ہو چاہے آخرت کا جہان ہو، اسی کے لیے فیصلے ہیں، وہی فیصلے کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کل کہہ دیجئے ارأیتم، ذرا تم بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشگی کی رات بنا دے قیامت کے دن تک، تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، پھر کہا کہ ذرا ان سے پوچھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ دن ہی بنا دے، رات آئے ہی نہ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون کر سکو؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی علاقے میں دن رکھ دے، ہمیشہ کسی علاقے میں رات بنا دے. دنیا میں اس وقت بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر 3 4 مہینے تک دن رہتا ہے، سورج غروب بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی یہ جو ناروے کا علاقہ ہے، یہ ساؤتھ پول کے جو علاقے ہیں، ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے، وہاں پر 6 مہینے رات ہی رات رہے گی، دن نکلے گا ہی نہیں، دن ہی دن رہے گا، رات ہوگی ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمارے لیے باقی رکھی ہوئی ہیں. ان لوگوں کے بڑے مسائل بیچاروں کے پیدا ہوتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھیں. کبھی روزہ صرف 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی جو دن ہوگا صرف 2 گھنٹے کا، باقی ساری رات ہے. اور کبھی 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، رات صرف 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. کبھی رات کیا ہوتی ہے صرف 2 گھنٹے کی اور دن 22 گھنٹے کا، کبھی 23 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے. ان کے کافی مسائل ہیں اس حوالے سے. احادیث میں قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو ان مسائل کا حل ملتا ہے، ان مسائل کا حل ملتا ہے. خیر، ومن رحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جعل لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے ہیں. لتسکنوا فیہ، تاکہ ان دن اور رات میں تم سکون کرو، اور رات کو تم سکون کرو. ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر گزار بنو. ویوم ینادیہم، اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، ان کو پکارے گا. فیقول، قیامت والے دن تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے وہ کدھر ہیں، وہ کہاں پر ہیں. ونزعنا من کل امت شہید، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. فقلنا، تو ہم ان کو کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ. فعلموا ان الحق للہ، تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا یقیناً حق بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو جھوٹ بکا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان سے غائب ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان قارون جو تھا، کان من قوم موسیٰ، اس کا تعلق قوم موسیٰ سے تھا. فبغى علیہم، قارون نے قوم موسیٰ پر بغاوت کی. یعنی قارون بنی اسرائیلیوں میں سے ایک ایسا شخص تھا جو فرعون کے بڑا قریبی تھا. کیوں؟ یہ مال و دولت کا حامل تھا، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو روپیہ پیسہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
جو خزانہ نہیں بلکہ اس خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت مل کر اٹھاتی تھی، صرف چابیاں، خزانہ نہیں۔ اندازہ لگایا خزانہ کتنا ہوگا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے قارون سے کہا دیکھ بھائی تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر کرنے والوں کی گردن کا سریہ بڑے دردناک انداز سے توڑتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارو۔ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دو، نہ، جو دنیا کے لیے تمہیں ضرورت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھو۔ ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن، اور لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو تم اس مال و دولت کو رفاہی، سماجی، معاشرتی اور دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرو۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور اس پیسے کے ذریعے زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ قال، آگے سے قارون پتہ کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، اور بھائی یہ ساری میری اپنی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے آ گئی، یہ ساری میری اپنی محنت ہے۔ اولم یعلم، کیا اس کو یہ نہیں پتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، اس کو یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے بڑی طاقت رکھنے والی اقوام کو اور اس سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے والی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے، اللہ نے ان اقوام کو تباہ کر دی تو اکیلا ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور جو اس قسم کے مجرم ہوتے ہیں نا، تکبر کرنے والے، ان کے گناہوں کے متعلق سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ کل قیامت والے دن کے باقاعدہ ترازو لگایا جائے، صاف پتہ لگ رہا ہوگا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، صرف گناہ ہی گناہ، نیکی ہے ہی نہیں، ایک بھی نہیں ہے نیکی، تو حساب کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ قارون اپنی قوم پر نکلا اپنی زینت میں، اپنے ٹھاٹ باٹ، وہ جناب لاؤ لشکر اور پروٹوکول میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت چاہتے تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کر کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، آئے ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہو جیسا قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا یار قسمت والا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھی ہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جن لوگوں کے پاس علم تھا انہوں نے کیا کہا، ویلکم، پاگلو تباہی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، ایمان لانے والے کے لیے اور عمل صالح کرنے والے کے لیے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ کس کو ملتا ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صبر کرنے والوں کو یہ دیا جاتا ہے۔ اور صبر کی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، 3 قسمیں، صبر طاعت، صبر معصیہ، الصبر علی اقدار اللہ، یعنی ہمیشہ نیکیاں کرنی ہے یہ بھی صبر ہے، ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہے یہ بھی صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ ساری کے ساری صبر کی قسمیں جس میں شامل ہوں گی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے عالی شان محل کو بھی زمین میں دھسا دیا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس دنیا میں اس قارون کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، نہ تو کوئی تنہا تھا نہ تو کوئی پوری جماعت تھی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب جب وہ زمین میں دھس گیا، وہ خود بھی اور اس کا سارے کا سارا خزانہ بھی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، جو کل اس کی جگہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا ملے، وہ سارے کے سارے آج جب اس کا محل وغیرہ سب کچھ دھنس گیا تو کہنے لگے یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو محدود فرما دیتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ لَوْ لَأَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر
کرم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی قارون کی طرح دھسا دیتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، یہ نہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا؟ قارون جیسا خزانہ نہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فضل تھا. وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، ناشکر ہے اور کافر جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. لہٰذا ان لوگوں نے یہ الفاظ کہہ کر اپنے ان الفاظ سے توبہ کی ہے کہ کل جو ہم کہہ رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا ملے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا اس کی ناشکری تھی یہ، اس کی کیا تھی یہ؟ ناشکری. اس کے بارے میں کہا وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. فرمایا تلک الدار الآخرہ، دنیا میں تو ہم سب کو دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کا ہوگا تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم آخرت کا گھر اسی کو دیں گے جو زمین پر رہتے ہوئے نہ تو سرکشی کرے نہ فساد پھیلائے. والعاقبۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کا ہی انجام کار اچھا ہوگا. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کو اس نیکی سے بھی اچھا بدلہ دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو گناہ کرنے والوں کو انہی گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو آخر کار پھر مکہ دوبارہ لوٹائے گا. لرادک الی معاد، لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ. یہ چونکہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، صورت مکی ہے، ہم نے کہا تھا کہ 3-4 آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، تو یہ انہی مدنی آیات میں سے ہے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے واضح گمراہی میں. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی جائے گی. جب آپ کو امید ہی نہیں تھی تو آپ کو آپ کے اختیار سے تو نہیں دی گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. الا رحمتا من ربک، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کے لیے چنا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیں. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ کافر لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روک نہ پائیں. بعد اذ انزلت الیک، جب یہ آیتیں آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں. وادع الی ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مت پکاریے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی. لہ الحکم والیہ ترجعون، اور اسی کے لیے فیصلے ہیں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ ہم نے سورۃ القصص کا ترجمہ مکمل کیا ہے. آگے سورۃ العنکبوت ہے. سورۃ العنکبوت بھی مکی صورت ہے اور اس کی 69 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 11 آیات جو ہیں یہ مدنی آیات ہیں. ابتدائی 11 جو ہیں وہ مدنی آیات ہیں. اس صورت کو العنکبوت، مکڑی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں عنکبوت کا ذکر فرمایا ہے، مکڑی کے جالے کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کو عنکبوت کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ بس یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، بس آگے انہوں نے کوئی عمل نہیں کرنا، آگے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی کی جاتی ہے. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کیوں آزمایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے لیے واضح کر دے کہ کون جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گناہ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ
کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں ہم سے بچ پائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ بہت بری بات کر رہے ہیں۔ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں وہ اللہ سے بچ جائیں گے، آخرت میں ایسے بچ جائیں گے، نہ۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ آ کر رہے گا، وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو راہ الہی میں جہاد کرے گا تو وہ اپنے لیے جہاد کر رہا ہے، مطلب اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کسی کے جہاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام کے تمام جہانوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ ان سے مٹا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب حسن سلوک کرنا ہے تو کیا اگر وہ ہمیں کسی شرک کا، غلط کام کا حکم دے وہ بھی ماننا ہے؟ نہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر دونوں والدین آپ کو مجبور کریں کس کام پر؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ آپ میرے ساتھ، کہ تو میرے ساتھ، یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر آپ نے اپنے والدین کی یہ باتیں تسلیم نہیں کرنی کہ وہ آپ کو شرک کا حکم دیں تو آپ شرکیہ کام کرنے لگیں۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو نیک لوگوں میں شمار کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یعنی منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کے آزمانے کو اللہ کے عذاب جیسا شمار کرتا ہے، مطلب اسلام سے پھر جاتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ مطلب منافق لوگ جو ہیں وہ موقع پرست ہوتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت بھی اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو اس وقت بھی یہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، فرمایا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ضرور جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگوں کے درمیان اس قسم کے معاملات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ وقال الذین کفروا، کفر کرنے والے لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر آ جاؤ، ولنحمل خطایاکم، تمہاری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کا خمیازہ بھی ہم خود ہی بھگت لیں گے۔ کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہاری غلطیوں کا خمیازہ بھی ہم بھگت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، کل قیامت والے دن وہ کسی کی خطاؤں کا نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہم لکاذبون، وہ یکسر جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کل قیامت والے دن ان سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو یہ جھوٹ بولتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کو بھی طوفان نے آ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔
و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کی، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تھان ہیں مختلف، اوثانا تھان ہیں یا بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو خود ہی، ان الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر تم نے رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاش کرو، واعبدوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کے شکر گزار بنو، الیہ ترجعون، اور آخر کار تمہیں اسی کی طرف لٹایا جائے گا، وان تکذبوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فقد کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بہت سی اقوام نے تکذیب کی، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پہنچانا ہے۔ اولم یرو، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ کس طرح سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر ان مخلوقات کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ کل کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، زمین پر تم چلتے رہو، زمین پر چلو، فانظروا، اور دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے پھر پیدا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، دوسری بار پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد مارنے پر بھی قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین میں ہو یا آسمان میں، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے۔ یہ ساری باتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، سیدنا ابراہیم نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اتنی بڑی لمبی چوڑی دعوت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان کی قوم کا جواب یہ تھا، قالوا اقتلوه او حرقوه، یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ لگا دو، فانجاه اللہ من النار، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگا دو، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ وقال، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما اتخذت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنا رہے ہو یہ تو بت ہیں، یہ تو تھان ہیں۔ اچھا، یہ آپس میں تم مختلف بتوں کو کی پوجا اور عبادت کیوں کر رہے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یاری دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ ایک آدمی کا دوست اس بت کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی چلا جاتا ہے، چلو یار میرا دوست جا رہا ہے تو میں بھی جاتا ہوں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دوستوں کے عقائد اور نظریات پر چلتے ہیں، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے خود بھی ڈھل جاتے ہیں، اور واقعی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے متعلق دیکھیے، ان کے اندر جو شرک کے پائے جانے کی ایک وجہ ہے، وہ آپس میں دوستیوں کو نبھاتے تھے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اچھا، یہ دوستی دنیا کی زندگی تک ہی رہے گی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم آپس میں ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دو گے، صرف انکار ہی نہیں کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت بھی کرو گے، ایک دوسرے کو کہ تیری وجہ سے میں اس کی عبادت کرتا تھا، تیری وجہ سے میں اللہ کو چھوڑ دیتا تھا، تیری وجہ سے میں شرک کرتا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب ایک دوسرے کو لعنت کرو یا نہ کرو،
سارے کے سارے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. فآمن له لوط، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بعد صرف سیدنا لوط ایمان لے کر آئے. وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہی معاملہ ہے تو پھر میں اپنا علاقہ یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو عراق سے وہ شام میں منتقل ہو گئے، فلسطین کی جانب. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عنایت فرمائے. ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام عنایت فرمائے. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بنا دی. والکتاب، اور کتابیں بھی ان کی اولاد میں ہم نے نازل فرمائی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے دنیا میں ان کا اجر ان کو عطا کیا. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں یقینی بات ہے نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الفاحشہ، کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جو کام تم کرتے ہو یہ حرکت تم سے پہلے پورے جہان میں کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال، تم مردوں سے اپنی جسمانی اور شہوانی ضرورت کو پورا کرتے ہو. وتقطعون السبیل، اور راہزنی میں ملوث رہتے ہو. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں میں کھلے عام بے حیائی کرتے ہو. فما کان جواب قومہ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد، سیدنا لوط کی باتیں سننے کے بعد ان کی قوم کیا کہنے لگی؟ تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اچھا یار لوط باتیں نہ کر، جو تو نے عذاب لے کر آنا ہے وہ لے آ. ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو عذاب لے آ، بس باتیں نہ بنا. جب اس طرح کا انہوں نے جواب دیا تو لوط علیہ السلام نے شکستہ دل ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پروردگار فاسد اور مفسد فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما، مجھے ان پر غلبہ عطا فرما. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فرشتے جو ہے ان پر عذاب نازل کرنے کا آرڈر لے کر آئے. ولما جاءت رسولنا، جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے تھے. جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، کہنے لگے ہم اس بستی والوں کو تباہ کرنے والے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے. ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بہت ظالم ہیں. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خیال کرنا بھائی، ان فیہا لوطا، اس بستی میں لوط بھی ہے، وہ مسلمان ہے. آگے سے فرشتے کہنے لگے قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے وہاں پر کون کون ہے. لننجینہ، ہم لوط کو نجات دے دیں گے. واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اس کو عذاب پہنچے گا. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کو بڑا برا لگا اور ان کا دل کڑنے لگا. کیوں؟ انسانی خوبصورت شکل میں ہیں، مرد ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں. تو انہیں خدشہ ہونے لگا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے متعلق یہ غلط کاری کا ارادہ نہ کریں. فرشتوں کو بھی محسوس ہو گیا تو فوری طور پر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. انا منجوک واہلک، ہم آپ کو بھی نجات دے دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی. الا امرأتک، ما سوائے آپ کی اہلیہ کے، کانت من الغابرین، یہ کن میں سے ہوگی؟ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، یہ چونکہ فاسق بن چکے تھے اس لیے آسمان سے اس بستی والوں پر ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں. فرشتوں نے کہا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، یہ جو قوم لوط ہے ان میں سے ہم نے ایک نشانی چھوڑی ہے واضح عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس وقت بھی ڈیڈ سی جو ہے، بحر المیت، ڈیڈ سی وہی علاقہ ہے جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں۔ وہاں پر جو پانی کے اندر نمکیات ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عام پانی میں انسان چھلانگ لگائے تو پانی کے اندر جاتا ہے نا، وہاں پر پانی کے اوپر تیرتا ہے، اس پانی میں پانی کے اوپر تیرتا ہے، اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو ارسال کیا۔ فقال، تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ تمہیں آخرت کے دن میں زندہ کیا جائے گا اور وہاں تمہیں حساب کتاب بھی ہوگا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ فکذبوہ، قوم شعیب نے ان کو جھٹلا دیا۔ فاخذتهم الرجفہ، تو ان کو ایک سخت زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو یہ گھٹنوں کے بل گرے اور اپنے گھروں میں ختم ہو گئے۔ وعادا وثمود، قوم عاد، قوم ثمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہارے لیے ان کی رہائشوں سے بہت سی چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود، قوم ثمود جو ہے یہ شام کے راستے پر اس وقت مدائن صالح میں، اور قوم عاد جو ہے یہ یمن کی طرف۔ تو مشرکین مکہ جو ہے شام کی طرف بھی تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے اور یمن کی طرف بھی لے کر جاتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اہل مکہ قوم عاد اور قوم ثمود کے باقی ماندہ جو ان کے آثار ہیں، آثار قدیمہ ہیں، ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں، یہ ان کی رہائشیں ان کے لیے واضح ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن پھر بھی شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا ہوا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو اسلام کے راستے سے روک دیا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ کیا تھے؟ بڑی بصیرت رکھنے والے تھے، بڑے سمجھدار تھے، لیکن اس معاملے میں وہ بڑے بیوقوف نکلے۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ کیجیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان سب نے بھی دھرتی پر تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ ہماری پکڑ سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، مطلب ہماری چنگل سے بچنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جتنی بھی اقوام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو بعض ان میں سے ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، یعنی قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو چیخ کا عذاب پہنچا، جیسے قوم سمود وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا، جیسے قوم نوح اور فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، آگے اس آیت میں وہ مثال آ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام العنکبوت رکھا ہے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبودان باطلاں کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، اپنا کرنے والا بھرنے والا بنایا ہوا ہے، ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتا، یہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً تمام کے تمام گھروں میں سے کمزور ترین گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے تو وہ شرک نہ کرتے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کیوں دی ہے؟ مکڑی کی مثال کیوں دی ہے؟ ہمارے استاد محترم ابو نعمان بشیر احمد حفظ اللہ تعالیٰ تفسیر پڑھاتے ہوئے ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ یہ جو مکڑی ہے یہ اپنے منہ سے دھاگا نکالتی ہے اور اس دھاگے سے جالا بناتی ہے، اور یہ جو اس کے منہ سے نکلنے والا ریشہ ہوتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے
کہ اگر اس پر روشنی نہ پڑے تو نظر نہیں آتا، اتنا باریک ہوتا ہے. لیکن مکڑی وہ جو ایک دھاگا ہے 100 تاروں سے بناتی ہے، 100 تاروں کو بل کر پھر وہ ایک دھاگا بنتا ہے، اور پھر اس ایک دھاگے کا جو تانا بانا ہے جالے میں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے. کس کی تعداد میں ہوتا ہے؟ ہزاروں. مکڑی جو ہے وہ اس ایک تار کے ساتھ جھول بھی جاتی ہے لیکن وہ تار ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی مضبوط ہوتی ہے بڑی. مکڑی یہ سمجھتی ہے کہ میرا جو ایک تار ہے اس میں 100 دھاگے ہیں، ان 100 دھاگوں سے ایک تار بنا، اور میرا جو پورا جالا ہوتا ہے اس میں ہزاروں تانے بانے ہوتے ہیں، لہٰذا میرا مکان تو بڑا مضبوط ہے. بھئی ایک آدمی مکان بنائے اور سارے گارڈر لگا دے، ٹی آر ایک بھی نہ لگائے، مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا بڑا مضبوط ہے میرا گھر. اسی طرح مکڑی بھی سمجھتی ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، میں اس ایک تار کے ساتھ خود جھول جاتی ہوں، جہاں میں نے جانا ہوتا ہے میں چلی جاتی ہوں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے اپنے گھر میں ہزاروں ایسی تاریں استعمال کی ہیں، کتنا مضبوط گھر ہوگا. کتنا مضبوط ہوتا ہے، انگلی لگاتے ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مشرک کی دی ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مشرک کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو موحد شخص ہے اس کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ذات سب کچھ ہے، آل ان ون. اس کو کہیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے. اس نے روزی لینی ہے تو اللہ سے، اولاد لینی ہے تو اللہ سے، ملازمت لینی ہے تو اللہ سے، رزق لینا ہے تو اللہ سے، شفا لینی ہے تو اللہ سے، کامیابی لینی ہے تو اللہ سے، جو کچھ بھی لینا ہے اس نے اللہ سے لینا ہے. لیکن یہ جو مشرک ہے اس نے اولاد لینی ہوتی ہے تو فلانے کے پاس، اس نے جاب لینی ہے تو فلانے کے پاس، بارش رکوانی ہے تو فلانے کے پاس، بارش چاہیے تو فلاں کے پاس، شفا چاہیے ہو تو فلاں کے پاس. ہر کام کے لیے اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ رکھا ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتا ہے کہ میرے تو اتنے کام کرنے والے ہیں، مجھے یہ چیز ضرورت ہوتی ہے فلاں کرنے والا ہے، یہ چیز ہو تو فلاں ہے، مشکل میں آ رہا ہے تو فلاں مشکل کشا ہے. لیکن حقیقت میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، ان سب میں حقیقت کے اندر کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو جس طرح مکڑی کو اس کا جالا جس میں ہزاروں تانے بانے ہوتے ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے، اسی طرح مشرک کے جو اتنے وسیلے ہوتے ہیں، اتنے جناب واسطے ہوتے ہیں، اتنے کرنے والے بھرنے والے حاجت روا اور مشکل کشائیں، یہ سارے کے سارے اس کے کوئی کام نہیں آتے. فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ مشرک بھی جانتے ہوتے کہ جس طرح یہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے اسی طرح مشرک کے پیچھے پشت پناہ جو ہوتے ہیں اس کے وہ بھی بہت کمزور ہوتے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. وہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جیسے عنکبوت کے گھر کی، مکڑی کے جالے کی پیش کی، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو وہی سمجھتا ہے جو عالم ہو، ان کو وہی سمجھتا ہے جو عالم ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا عالم بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی مثالیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان آسمانوں میں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں. ہم نے تو صرف مکڑی کی ایک مثال پیش کی ہے، لیکن مثالیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ ہم نے آج 20ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات اور تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.